بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان بھائیوں، خوش آمدید۔ میں ہوں رانا محمد نواز اور کلینک ایگرو فارم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گیا کدو کی اہمیت، موضوع وقت و طریقہ کاشت، شرح بیج، موضوع آب و ہوا و زمین، کھاد پانی، کیڑے بیماریوں پر بات کریں گے۔ گیا کدو کا شمار زمانہ قدیم کی سبزیوں میں ہوتا ہے جو کہ ہزاروں سالوں سے تقریباً پوری دنیا کے اندر بہت شوق سے کھائی جاتی ہے۔ اس کے اندر نشاستہ، چکنائی، کیلشیم، آئرن، فاسفورس اور بے شمار وٹامنز پائے جاتے ہیں۔ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ گیا کدو کھانا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ گیا کدو کی کاشت کے لیے موزوں آب و ہوا۔ یہ موسم گرما کی فصل ہے، معتدل مرطوب آب و ہوا میں بھرپور پیداوار دیتی ہے۔ نومبر کے آخر تک اس کا پھل وافر مقدار میں ملتا رہتا ہے۔ وقت کاشت: اگیتی کاشت جنوری فروری میں بھی کی جا سکتی ہے۔ بعض علاقوں میں درمیانی کاشت مارچ کے مہینہ میں کی جاتی ہے۔ گندم کی کٹائی کے بعد مئی اور جون کے اندر بھی گیا کدو کی کاشت کی جاتی ہے۔ گیا کدو کی اقسام: عام طور پر اس کی 3 اقسام ہیں: لمبوتری اقسام، گول اقسام اور سراہی نما اقسام۔ آپ کے علاقہ میں جو قسم زیادہ پسند کی جاتی ہے آپ اسی قسم اور ورائٹی کو کاشت کریں۔ اس سے منڈی کے اندر آپ کو گیا کدو کی فصل سیل کرنے میں آسانی ہوگی اور اس کے ریٹ بھی اچھے ملیں گے۔ گیا کدو کی زیادہ پیداوار دینے والے ہائیبرڈ اقسام کے بیج بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہیں۔ گیا کدو کی کاشت کے لیے فی ایکڑ 2 کلو گرام بیج استعمال کریں۔ بیج کو کاشت کرنے سے پہلے کونفیڈور 2.5 گرام فی کلو گرام بیج کے حساب سے ضرور لگائیں، یا آپ کسی بھی کمپنی کی اچھی پھپھوندی کش زہر لگا کر بیج کو کاشت کریں۔ گیا کدو کی کاشت کے لیے موزوں زمین: زرخیز میرا زمین، اچھے نکاس والی، جس میں پانی جذب کرنے کی اچھی صلاحیت موجود ہو۔ گیا کدو کی کاشت کے لیے بہت موزوں زمینیں ہیں، تاہم بہت زیادہ کلراٹھی، ریتلی اور شور زدہ زمینوں کے علاوہ ہر قسم کی زمین پر گیا کدو کی فصل کاشت کی جا سکتی ہے۔ کھادوں کا استعمال و زمین کی تیاری: بوائی سے قبل 10 سے 12 ٹن گوبر کی گلی سڑی کھاد زمین کے اندر مکس کر کے 3 سے 4 بار ہل سہاگا چلا کر زمین کو نرم بربرا تیار کر لے۔ پھر زمین کے اوپر ڈوری کی مدد سے 10 سے 12 فٹ کے فاصلے پر سیدھی لائنیں لگا لیں۔ لائنوں کے دونوں جانب کھادیں: 2 بوری کیلشیم امونیم نائٹریٹ، 1.5 بوری ڈی اے پی اور 1 بوری پوٹاشیم سلفیٹ، یا پھر 1.5 بوری یوریا کھاد، 4 بوری سنگل سپر فاسفیٹ کھاد اور 1 بوری پوٹاشیم سلفیٹ۔ ان کھادوں کو اچھے طریقے سے مکس کر کے ڈوری کی مدد سے آپ نے جو لائنیں لگائی ہوئی ہیں لائنوں کے دونوں جانب بکھیرتے جائیں۔ پھر لائنوں سے مٹی اٹھا کر 10 سے 12 فٹ چوڑے بیڈ بنا لے۔ اس طرح جہاں آپ نے گیا کدو کے بیج لگانے ہیں وہاں مٹی کے اندر کھادیں پہنچ جائیں گی۔ جہاں لائنیں لگائی تھی وہاں پانی والی نالیاں 18 سے 20 انچ چوڑی اور 10 سے 12 انچ گہری بنا لے۔ اس طرح گیا کدو کی کاشت کے لیے بہترین طریقے سے زمین تیار ہو جائے گی۔ طریقہ کاشت: بیڈ کے کناروں پر تقریباً 1.5 سے 2 فٹ کے فاصلے پر 2 بیج چوکے کی مدد سے زمین کے اندر تقریباً 1 سے 1.5 انچ گہرائی میں لگاتے جائیں۔
اگر بیج کو لگانے سے پہلے 10 سے 12 گھنٹے پانی کے اندر بھگو لیا جائے تو اس کا اگاؤ اچھا ہوتا ہے، اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ بیج لگانے کے بعد فوری پانی لگا دیا جاتا ہے، اور یہ احتیاط کی جاتی ہے کہ بیج تک پانی کی نمی یعنی کہ وتر پہنچے، بیج پانی کے اندر ڈوبنے نہ پائیں۔ آپ ان کھادوں کے علاوہ جب پودے بڑھنے لگیں، پھل پھول نکالنے لگیں تو اس وقت آدھی بوری یوریا کھاد کی ڈالیں، اور اس کے بعد فصل کی حالت دیکھ کر کھادیں ڈالتے جائیں اور پیداوار لیتے جائیں۔ آپ اپنی زمین کی مناسبت سے فصل کی کنڈیشن دیکھ کر کھادوں میں کمی بیشی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے علاوہ فصل کے اوپر طاقت والے امائنو ایسڈ، NPK یا پھر بوران کے سپرے بھی ضرور کریں، اس سے پیداوار میں اضافہ ہوگا اور اچھی کوالٹی کا پھل پیدا ہوگا۔ پودوں کی چھترائی، جب پودے 3 سے 4 پتے نکال لیں تو ایک جگہ پر ایک صحت مند پودا چھوڑ کر باقی پودے نکال دیں۔ چھترائی کرنے میں ہرگز دیر نہ کریں، کیونکہ دیر سے پودے اکھاڑنے پر بچ جانے والے پودے بھی متاثر ہوتے ہیں، جس سے ان کی جڑیں ہل جاتی ہیں اور ان کی بڑھوتری اور پیداوار پر اثر پڑتا ہے۔ آپ پاشی، پہلا پانی کاشت کے فوراً بعد لگا دیں، اس کے بعد 1 ہفتہ کے وقفہ سے پانی لگائیں۔ بارش ہونے کی صورت میں پانی لگانے کا دورانیہ کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے 3 سے 4 مرتبہ گوڈی کریں۔ ہر دوسری چنائی کے بعد گوڈی کرنے سے کھیت جڑی بوٹیوں سے پاک رہے گا، جس سے پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ گوڈی کرنے کے بعد پودوں کے گرد مٹی چڑھا دیں۔ بیماریاں، گیا کدو کی فصل پر روئی دار پھپھوندی، پتوں کا جھلساؤ، موزیک وائرس اور تنے کی سڑن کی بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں۔ آپ فصل کو دیکھ کر بیماریوں کی کنڈیشن کے مطابق کسی بھی اچھی کمپنی کی فنجی سائیڈ زہر استعمال کر کے ان بیماریوں پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ گیا کدو کی فصل پر کیڑے اور سنڈیاں بھی آ سکتی ہیں۔ کدو کی لال گھونڈی، کدو کی لال جوئیں، پھل کی مکھی اور سست تیلا کدو پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس قسم کا کیڑا بھی فصل کے اوپر آتا ہے۔ آپ کیڑے کو دیکھ کر فصل کی کنڈیشن کے مطابق کسی بھی اچھی کمپنی کا کیڑے مار زہر سپرے کر کے ان کیڑوں پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ پھل کی برداشت، فروری مارچ میں کاشت کی گئی فصل اپریل سے اگست تک پھل دیتی رہتی ہے، جبکہ مئی جون میں کاشت کی گئی فصل اکتوبر نومبر تک پھل دیتی رہتی ہے۔ جب پھل کا سائز مناسب ہو جائے تو اس کو توڑ لیا جائے۔ پھل کو 1 یا 2 دن کے وقفہ سے توڑتے رہیں۔ پھل ہمیشہ شام کے وقت توڑیں۔ پھل کو ٹوکریوں میں ڈال کر ٹاٹ کا بھیگا ہوا کپڑا اس کے اوپر ڈال دیں اور سایہ دار جگہ پر رکھ دیں۔ اس طرح پھل تازہ رہے گا اور منڈی کے اندر آسانی سے فروخت ہو جائے گا، اور اس کی قیمت بھی اچھی ملے گی۔ تو کسان بھائیو، اگر آپ گھیا کدو کی فصل کو جدید طریقوں سے کاشت کر کے کیڑے اور بیماریوں پر کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ اس سے اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو اچھا خاصا منافع ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔